رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کے ابدی سعادتوں سے بہرمند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ یہ عبادت اور ریاضت، تسبیح اور تلاوت، درود شریف کی کثرت، نوافل، صدقات اور خیرات عمل کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑی قدر و منزلت والے رسول پر، ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے نازل فرمائی ہے۔ چونکہ اس شب میں اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی شب قدر کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی سورت کے شان اور نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ سرکار دو عالم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امت کے لوگوں کی لمبی عمروں کے بابت گفتگو کر رہے تھے اور اس بات پر غمگین تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ان پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے، رسول اللہ نے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے آیات نازل فرمائیں۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو ہزاروں مہینوں کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر اور برکت لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کی جانے والی ایک روایت میں شب قدر کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں کہ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد، بلکہ خوشبودار اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں شیاطین کو آسمان سے پتھر نہیں مارے جاتے۔ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کے سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے، جبکہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ حضرت عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گناہ گار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضا الہی کے ساتھ سلام ہو،
اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے۔ جو خیر اور برکت اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے اس کو خیر اور بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔